طرف سے سب کو ایک بار پھر خوش آمدید، ویلکم۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک اور نہایت ہی اہم موضوع کو ڈسکس کریں گے، اور یہ موضوع تعلق رکھتا ہے آج کل ایک بہت ہی مشہور و معروف یوٹیوبر ہیں۔ آپ میں سے بہت سے شاید ان سے واقف بھی ہوں۔ وہ یوٹیوب پہ اکثر اپنے ویڈیوز ڈالتے ہیں۔ میرا اشارہ مسٹر غالب کمال کی طرف ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پہلے مسیحی تھے لیکن اب وہ مسیحیت کو ترک کر کے ایک ملحد یعنی ایتھیسٹ ہو چکے ہیں۔ وہ اکثر یوٹیوب پہ اپنے ہم خیال دوستوں کے ساتھ یعنی حارث سلطان اور دوسرے جو ان کے دوست ہیں ان کے ساتھ مل کے پروگرام کرتے ہیں اور یوٹیوب پہ اپنے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ ان کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے اور بہت سے لوگ ان کو سنتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کو رسپانس بھی کرتے ہیں۔ چونکہ ان کے کہنے کے مطابق وہ پہلے مسیحی تھے اور اب مسیحیت کو ترک کر چکے ہیں، اس لیے میرا یہ ویڈیو خاص طور پہ ان کے ان الزامات یا ان کے ان نکات کی طرف ہے جو وہ مسیحیت کے حوالے سے اٹھاتے ہیں اور اکثر مسیحیت کو بھی بڑی بری طرح سے بیش کرتے ہیں۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم ان کے طرف سے مسیحیت پر اٹھائے گئے جو سوالات ہیں یا جو الزامات ہیں ان کا جائزہ لیں گے اور ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ انہوں نے حارث سلطان کے ساتھ ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جو تقریباً 2 گھنٹے سے بھی زیادہ کا ہے، تو اس میں بہت سارے پوائنٹ اٹھائے گئے، بہت سارے نقطے اٹھائے گئے، لیکن چونکہ ہم سب کا جواب ایک ہی ویڈیو میں نہیں دے سکتے، اس لیے ممکن ہے کہ صرف ان کے چند پوائنٹس کو اس پہلے ویڈیو میں ڈیل کیا جائے اور ان کے جو دیگر باقی رہ جائیں گے پوائنٹس ان کو ہم بعد میں دوسرے یا تیسرے ویڈیو میں فالو اپ کر کے اپلوڈ کریں۔ تو اس ویڈیو میں ہم ان کی طرف سے مسیحیت پر اٹھائے گئے جو سوالات ہیں یا الزامات ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور ان کو نہایت ہی ہم ایکیڈیمیکلی دیکھیں گے۔ اس میں کوئی بد کلامی، بد زبانی یا الزام تراشی والی بات نہیں ہے۔ مسٹر غالب کمال اور حارث سلطان جیسے یوٹیوبرز نے ایک ایکیڈیمک ڈیبیٹ شروع کیا ہے، تو اس کو ہم ایک ایکیڈیمک ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہی رکھیں گے، اور جب بھی مسٹر کمال اس ویڈیو کو دیکھیں یا ان تک یہ پہنچے تو ہم اس ڈسکشن کو بڑے ہی مہذب طریقے سے آگے لے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد صرف ایک ایکیڈیمک ڈسکشن ہے۔ اس کو ہم ایکیڈیمک ڈسکشن ہی رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مسٹر غالب کمال اور حارث سلطان اور دیگر جو ایسے یوٹیوبرز ہیں جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے تو وہ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایشوز اٹھاتے ہیں ان کی ہم قدر کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جہاں بات آتی ہے مذہب کی یا مسیحیت کی خاص طور پہ ہمارے حوالے سے، تو مناسب ہے کہ ان کو ان کے سوالوں کا یا اعتراضات کا جواب دیا جائے۔ تو سب سے پہلے جو غالب کمال بائبل کے یا مسیحیت کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں یا اعتراض اٹھاتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں وہ بائبل کے حوالے سے ہے کہ بائبل ایک اتھینٹک کتاب نہیں ہے۔ غالب کمال فرماتے ہیں کہ بائبل کو کونسل آف نائسیا میں کنفرم کیا گیا یا اپروو کیا گیا۔ تو کونسل آف نائسیا جیسے کہ ہم میں سے اکثر جانتے ہیں کہ وہ 327 اے ڈی میں ہوئی، اور یہ ایمپرر کانسٹنٹین انہوں نے یہ کونسل بلائی، اور اس کونسل میں انہوں نے مسیحیت کے حوالے سے جو عقائد ہیں یا کریڈ ہے اس کو ترتیب دیا اور فائنل کیا، اور زیادہ تر مسیحی چرچز جو ہیں وہ اسی کونسل آف نائسیا کی جو کرسچن کریڈ ہے، فیتھ کریڈ ہے، وہ فالو کرتے ہیں۔ تو غالب کمال فرماتے ہیں کہ بائبل کو اس کونسل میں 327 اے ڈی میں کانسٹنٹین نے اس کونسل جو کہ بیزنٹائن امپائر کے وقت ہوئی اس میں بائبل کو انہوں نے اپروو کروایا۔ اب یہاں جو لفظ استعمال انہوں نے کیا ہے وہ ہے اپروو، یعنی کہ گویا بائبل پہلے اپروو نہ تھی،
لیکن یہاں ایک وضاحت کرنا بڑا ضروری ہے کہ کونسل آف نائسیہ میں بائبل کو اپروو نہیں کیا گیا تھا، بلکہ کونسل آف نائسیہ میں بائبل کو افرم کیا گیا تھا کہ اس کی جو کتابیں ہیں، جو صحائف ہیں اس میں شامل ہیں، ان کو افرم کیا جائے کہ یہ وہ صحائف ہیں جن کو مسیحی یا مسیحیت تسلیم کرتی ہے کہ یہی ہیں وہ صحائف جو ہم خدا کی طرف سے خدا کا کلام مانتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات واضح کرنا بڑا ضروری ہے کہ جو مسیحیت کا تصور ہے خدا کے کلام کا بائبل مقدس کے حوالے سے، وہ وربیٹم نہیں ہے، جیسے کہ کئی دیگر مذاہب میں کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے لفظ با لفظ کوئی تحریر انسانوں کو دی۔ یہ صرف موسیٰ کی شریعت جو تورا ہے اس میں بہت سے پیسیجز ایسے ہیں جو خدا نے جناب موسیٰ سے، بزرگ موسیٰ سے ہم کلام ہوتے ہوئے ان کو لکھنے کے لیے کہا گیا، جہاں وہ فرماتے ہیں کہ خدا یوں فرماتا ہے، تو وہاں پہ وہ خدا کے جو الفاظ ہیں وہ حضرت موسیٰ نے، جناب موسیٰ نے لکھے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سا بیانیہ ایسا ہے جو بزرگ موسیٰ نے لکھا اور تحریر کیا، تو گویا کہ جو پرانا عہد نامہ ہے وہ بنی اسرائیل کی خدا کے ساتھ جو تاریخ ہے، جسے انگلش میں یوں کہہ سکتے ہیں دا ہسٹری آف دا چلڈرن آف اسرائیل ود گاڈ، تو وہ تحریر ہے۔ اس میں بہت سے پیرائے ایسے ہیں جو خدا کے ڈائریکٹ الفاظ ہیں، وربیٹم ہیں، لیکن بہت سے پیرائے ایسے ہیں جو بزرگ موسیٰ نے تحریر کیے۔ لیکن چونکہ مسیحی جو نظریہ ہے وحی کا، الہام کا، وہ دیگر مذاہب سے فرق ہے، اسے ہم انسپیریشنل ورڈ آف گاڈ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندوں پہ انسپائریشن کے ذریعے جو ان کے دل میں یا دماغ میں بات ڈالی، انہوں نے وہ تحریر کی۔ جیسے کہ ہم سب اس حوالے سے بڑی واقف ہیں، بخوبی طور پہ جانتے ہیں کہ دوسرے تموتھیوس 3:16 میں ہم ایک وضاحت پڑھتے ہیں جو بائبل مقدس یا مسیحیت کے حوالے سے جو نظریہ ہے خدا کے کلام کا یا انسپریشن کا، وہ کچھ یوں ہے۔ دوسرا تموتھیوس 3:16 میں یوں رقم ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ تو یہ وہ نظریہ ہے یا تصور ہے یا عقیدہ ہے جو مسیحیوں کا ہے کہ جو خدا کا کلام ہے وہ خدا نے اپنے بندوں پہ اس طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ آشکارا کیا کہ جو روح القدس نے ان کو لکھنے کے لیے مائل کیا، انہوں نے وہ لکھا۔ تو خدا کے کلام میں بہت سارے پیرائے ایسے ہیں جو خدا کے ڈائریکٹ الفاظ ہیں، یرمیہ میں، آئزیہ میں اور دیگر کئی صحیفوں میں، خاص طور پہ توریت میں، جہاں خدا کے الفاظ ہمیں ڈائریکٹ ملتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے پیرائے ہیں، بہت سی ایسی تحریریں ہیں کلام پاک میں جو انڈائریکٹ ہیں۔ تو یہ مسیحی نظریہ ہے جو خدا کے کلام کے حوالے سے کہ خدا کس طرح سے اپنے بندوں کے ذریعے کہیں تو ہم کلام ہوا، کہیں تحریر لکھوائی اور کہیں روح القدس کے وساطت سے ان کو انسپریشن دی کہ انہوں نے کیا لکھنا ہے۔ اب حارث سلطان سے بات کرتے ہوئے غالب کمال جو مسیحیت کی تشریح کرتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بائبل کونسل آف نائسیہ میں کنفرم کی گئی، اپروو کی گئی، تو اس کا مطلب گویا یہ بنتا ہے کہ بائبل خدا کا کلام نہیں ہے، بلکہ جو کونسل آف نائسیہ نے اس کو کہا کہ یہ کتابیں ہیں جن کو ہم مانتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، تو وہیں بائبل کو ترتیب دے دیا گیا یا تسلیم کر لیا گیا۔ لیکن یہاں ایک بہت ضروری بات ہے جو میں غالب کمال صاحب سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل چونکہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے، ایک پرانا عہد نامہ اور ایک نیا عہد نامہ۔ تو پرانا عہد، اگر کونسل آف نائسیہ کی بات کی جائے تو وہ تو صرف مسیحیت کے حوالے سے ہی وہ کلام پاک کی بات کر سکتے ہیں۔ بائبل میں تو 2 حصے ہیں، جو پرانا عہد نامہ ہے اور نیا عہد نامہ ہے۔ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ تو یہودیوں کے پاس ہمیشہ سے تھا، جب سے پرانا عہد نامہ لکھا جانے لگا تب سے وہ تو ان کے پاس تھا، بزرگ موسیٰ کی شریعت ان کے پاس تھی۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا صرف ایک پرانا عہد نامہ توریت ہی مقدس صحائف نہیں ہے، بلکہ
اس کے علاوہ ان کے جو مقدس صحائف ہیں ان کو وہ تناخ کہتے ہیں، جو 3 طرح کے اسکرپچرز ہیں، یعنی کہ 3 طرح کے ہولی اسکرپچرز ہیں ان کے نزدیک۔ اس کے علاوہ یعنی کہ تناخ میں تورا شامل ہے، جس کو پینٹاٹیوک آف تورا بھی کہتے ہیں، 5 کتابوں میں مشتمل توریت یا شریعت۔ اس کے علاوہ انبیاء کے صحائف بھی ہیں، اورل تورا بھی ہے، یعنی کہ زبانی جو روایات سے ان کے پاس چلی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ہیلوکا بھی ہے، اور جو کہ ایک ریٹن جوش لا کی صورت میں ہے، مشنا ہے، تالمود ہے، اور اس کے علاوہ ان کے اور بھی روحانی، اخلاقی اور مذہبی اور شرعی قوانین پہ مشتمل ان کے پاس مٹیریل ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں۔ جہاں تک تورا کا تعلق ہے، توریت کا تعلق ہے، تو وہ تو 1312 BC میں ہم سب جانتے ہیں کہ جب خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوا تو انہیں توریت دی گئی۔ توریت میں تقریباً 4000 شرعی ضوابط اور قوانین ہیں، اور جب اسکرائبز جو توریت کی تحریر کرتے تھے یا جو کاپی کرتے تھے، ایک کاپی بنانے کے لیے بھی ان کا یہ اصول تھا کہ اگر کہیں ان سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی والے صحیفے کو یا کاغذ کو یا جس پہ بھی وہ لکھا جاتا تھا اس کو جلا دیا جاتا تھا تاکہ وہ غلطی کہ کہیں کوئی دوبارہ دہرانے کی گنجائش نہ رہ جائے، اور اس پوری تحریر کو دوبارہ لکھا جاتا تھا۔ اور جب بھی ان سے غلطی ہوتی تو وہ اسکرائبز جو تھے، لکھنے والے جو تھے، ان پر فرض تھا کہ وہ جا کر باتھ لیں، نہائیں، اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے وہ پاکیزہ ہونے کی رسم کو پورا کریں، اور واپس آ کر دوبارہ اس تحریر کو لکھنا جاری رکھیں۔ تو اس قدر زیادہ وہ اس بات کا احتیاط کرتے تھے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہ کہیں وہ غلطی جو ہے وہ آگے آنے والی نسلوں تک نہ پہنچ جائے۔ اس لیے وہ اس بات کا یقین کرتے کہ جو خدا کا کلام ہے، جو تحریریں ہیں، وہ بالکل غلطی سے پاک ہوں۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بیبلونین تالمود جو 3 اور 5 صدی کے درمیان قلم بند کی گئی، اور یہ وہ دور ہے جب اسرائیل غلامی میں تھے، اسیری میں تھے، تو اس دور میں یہ بابلی تالمود بھی سے کہتے ہیں، بیبلونین تالمود بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس میں ربانک لاز بھی شامل تھے، پھر دا کبالا بھی ہے جو تقریباً 1200 عیسوی میں دوبارہ تحریر کی گئی، اس کی کاپیز بنائی گئی، پھر رسپانس آئے۔ تو یہ بہت سارے یہ لٹریچر ہے، ریلیجس لٹریچر ہے، سیکرڈ ریلیجس لٹریچر ہے جوز کا، جو نسل در نسل یہودیوں کے پاس محفوظ ہے۔ یہودیوں کی کل 24 کینونائز بکس ہیں، جو کہ جس میں سے ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ اپنی بائبل میں دیکھتے ہیں کہ وہ پرانے عہد میں 39 ہیں، لیکن باقی جو ہیں ان کے نزدیک وہ ہسٹری ہیں، تو اس کو وہ ہسٹری کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ اعتراض اٹھانا کہ یہ بائبل جو ہے یہ کونسل آف نائسیا جو کہ 327 AD میں بیزنٹائن امپائر کے دوران، اس وقت کے جو اب ترکی سے کہتے ہیں، وہاں یہ ترتیب دی گئی، یہ بات قطعاً حقیقت سے قریب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ غالب کمال یہ کہتے ہیں کہ یہ جوسیفس نے خدا یسوع مسیح کا ذکر اپنی تاریخ میں کیا، لیکن جو جوسیفس نے ذکر کیا وہ بعد میں کرسچنز نے اس کو انسرٹ کیا، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بعد میں کرسچنز نے انسرٹ کیا، اور اس کو تسلیم بھی کیا کہ ہم نے انسرٹ کیا۔ تو گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، غالب کمال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسیح کا کردار جو کیریکٹر ہے یا پرسن ہے، وہ گویا کہ مشکوک ہے کہ وہ تھے بھی یا نہیں۔ تو جوسیفس نے جو لکھا ہے وہ گویا مسیحیوں نے انسرٹ کروایا، لیکن یہ بھی بات مکمل طور پہ ان کی ٹھیک نہیں ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ایک سینٹنس انہوں نے انسرٹ کیا، لیکن جوسیفیس ایک ہسٹورین تھا، اس نے جو کتاب لکھی یا ہسٹری لکھی وہ اس کا نام ہے دا اینٹیکوٹیز آف اسرائیل۔ اس میں خدا یسوع مسیح کا صرف ایک سینٹنس میں ذکر نہیں ہے، بلکہ اس پہ اچھا خاصا پیرایا ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ یہ مسیحیوں نے انسرٹ کروایا تھا جوسیفس سے، بعد میں تسلیم کیا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے
کسی کو جوسیفس کی ضرورت نہیں ہے کہ جوسیفس نے نہیں کہا تو وہ مشکوک تھے ہی نہیں، ان کا وجود جو ہے وہ ڈیبیٹیبل ہے۔ تو جو جوسیفس ہی اکیلے کیوں رہ گئے ہیں اس چیز کے گواہ کہ خدا یسوع مسیح تھے یا نہیں؟ خدا یسوع مسیح کے تو اپنے شاگرد بھی تھے جنہوں نے ان کے بارے تحریریں لکھی، اور یہ آگے جا کے ایک اور بحث ہے کہ ان کی تحریروں کو ہم کتنا اوتھینٹک مان سکتے ہیں۔ اس کا جواب تو بہت ہم خوبصورتی سے دے سکتے ہیں اور دیں گے بھی کہ شاگردوں نے جو لکھا اس کو ہم کیوں نہ سچ مانیں، اس کا جواب بعد میں دیا جائے گا۔ تو جوسیفس کی تحریریں ضروری نہیں ہیں خدا یسوع مسیح کو ثابت کرنے کے لیے، رومن ہسٹری بھی ہے، اور جو کچھ بھی خدا یسوع مسیح کے بارے تحریر کیا گیا ہے اس کی جوسیفس کے علاوہ اور بے شمار کتابیں ہیں جو خدا یسوع مسیح کے حوالے سے لکھی گئیں، جس پہ یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ڈیڈ جیزس ایون ایگزسٹ، کیا خدا یسوع مسیح کا حقیقت میں وجود تھا بھی کہ نہیں۔ غالب کمال اور آپ کے جو دوست ہیں، آپ لوگ بہت زیادہ جو حوالے دیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہ آپ بات کرتے ہیں گوگل کی، گوگل سرچ کریں، یہ بہت سارے لوگ جو یوٹیوب پہ بولتے ہیں وہ گوگل سرچ کی بات کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک ہمبل سے ایڈوائس دیتا ہوں کہ گوگل سرچ جو ہے وہ ایک سرچ انجن ہے جس میں ایڈٹ کا ایک آپشن ہوتا ہے، جس میں بہت سے لوگ ایڈٹ کر کے بہت سا مٹیریل ڈال دیتے ہیں۔ جو اسکالرلی لوگ ہیں وہ گوگل سرچ کی بات نہیں کرتے، وہ کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، کتاب لکھنے والے کا نام دیتے ہیں، اس کے ایڈیشن کا نام دیتے ہیں، وہ کتاب کب لکھی گئی اس کا نام دیتے ہیں، اوتھینٹک سورس بیان کرتے ہیں۔ گوگل سرچ تو ایک بہت سمپل سی کھلی سی بات ہے، اوپن ہینڈڈ سی چیز ہے، گوگل کر لے سرچ، اس میں یہ لکھا ہوگا۔ گوگل سرچ میں جس نے لکھا ہے وہ کون ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ جب بھی بات کی جائے، اوتھینٹک بات کی جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اوتھینٹک ریفرنس بھی دیا جائے۔ ڈیڈ جیزس ایگزسٹ، کیا خدا یسوع مسیح کا وجود اور حقیقت میں تھا؟ اس پہ کوئی ایک نہیں، ہزاروں کتابیں لکھی گئی۔ ڈیڈ جیزس ایگزسٹ، دا ہسٹوریکل آرگیومنٹ آف جیزس آف نیزرت، یہ کتاب ہے، یہ صرف میں ایک کتاب کا نام لے رہا ہوں، یہ لکھنے والے ہیں پال ڈی ایرمین، اور میں آپ سے اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان سے درخواست کروں گا، جو سننے والے ہیں ان سے بھی کہ کتابیں پڑھیں جن پہ علمی تحقیق کی گئی ہے، جو سکہ بند چیز ہے، اوتھینٹسٹی ہے جن کی۔ تو یہ صرف ایک کتاب کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں ایک اور بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو مذہب ہیں وہ ان کی جو الہامی کتابیں ہیں یا جو مقدس کتابیں ہیں وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ خدا نے آسمان سے آدمی کو پکڑا دی کہ یہ لو، یہ کتاب ہے میری طرف سے، یہ مقدس کتاب ہے، اسی کو فالو کرنا۔ اب اگر بائبل کو دیکھا جائے تو پہلی بات ہے کہ بائبل جو ہے وہ ایک کتابوں کا مجموعہ ہے۔ لفظ بائبل کا مطلب ہی ہے کلیکشن آف بکس، بائبل کا مطلب کوئی ایک کتاب نہیں ہے۔ بائبل کے 40 آتھر سے اور 66 بکس ہیں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، اور اس کو تحریر کرنے میں جینیسس سے لے کر ریولیشن تک تقریباً 2000 سال کا دورانیہ یا عرصہ بنتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ یہ ایک کتاب وہ جس کو 2000 سال لگے کمل ہونے میں، وہ بھی ایک کتاب تو نہیں ہو سکتی، وہ ایک کتابوں کا مجموعہ ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ ایسی ہونی چاہیے تھی کہ ایک ہی کتاب ہو جو خدا نے پکڑا دی کہ یہ لوگ یہ کتاب ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب کا جو ہسٹری ہے وہ اتنی بڑی سپین کرتی ہے اتنے لمبے عرصے پہ کہ وہ ایک کتاب ایک ہی وقت میں تو ترتیب نہیں دی جا سکتی اور بن ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مجموعہ ہے کتابوں کا، یہ سفر ہے انسانیت کا خدا کے ساتھ، اور تقریباً 2000 سال کی جو تاریخ ہے یا اس سے بھی زیادہ کی تاریخ ہے اس کو یہ کور کرتی ہے۔ یعنی کہ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ تقریباً مسیح سے تقریباً 4000 سال پہلے کا دورانیہ ہے، اس کے بعد 2000 سال اور ایڈ ہو جاتے ہیں، تو اگر دیکھا جائے تو یہ کل تقریباً 6000 سال کا عرصہ بنتا ہے جس کو بائبل کور کرتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ اس کو سب کو ایک ہی آتھر ایک ہی وقت میں، چاہے وہ انسان یا خدا ہو، یہ ترتیب دے کے کمپائل کر کے اور کتاب کی صورت میں دے دیتا۔ اسی نقطہ نظر کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ کونسل آف نائسیہ میں بائبل کو افہم کیا گیا، اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 360 اس کے بعد 363 میں 26 جو کتابیں تھیں ان کی افرمیشن ہوئی،
اور اس میں اس وقت مکاشفہ شامل نہ تھا. مکاشفہ کی کتاب سب سے آخر میں لکھی گئی، اور اگر کتابوں کی افرمیشن میں دیر لگی، وقت لگا، تو یہ ان کتابوں کی جانچ پڑتال اور تحقیق کرنے کی وجہ سے ہوا، جو کہ بالکل جائز ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر یہ اعتراض ہوتا کہ ان کو نہ تو کسی نے اسٹڈی کیا، نہ کنفرم کیا کہ یہ خدا کا کلام ہے یا نہیں، ان کی اتھینٹسٹی کو اسٹڈی نہ کیا گیا، ریسرچ نہ کیا گیا. تو اس لیے وقفے وقفے سے ان تمام کتابوں کی افرمیشن کی گئی. اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا 1320 میں، ڈانٹے ایلیگری کی ایک کتاب بڑی مشہور ہے، دا انفرنو، یا اسے ڈیوائن کامیڈی بھی کہتے ہیں. اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ کتاب جو ہے یہ اس قدر زیادہ یہ ریلیجن کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کو بائبل میں ایڈ کرنا چاہیے، لیکن نہیں کی گئی، کیونکہ اس کے اوپر جو بات کی گئی وہ تسلیم نہ کی گئی کہ یہ خدا کا کلام ہو سکتا ہے. یہ ڈانٹے ایلیگری کی ایک اپنی امیجنیشن تھی، جو بڑی اس نے ریچ امیجنیشن کے ساتھ جہنم کا نقشہ کھینچا. تو یہ کہہ دینا کہ کوئی بھی چیز پکڑ کے بائبل میں ڈال دی گئی، یہ ایسا نہیں ہے. جو کونسل آف نائسیا تھی، یا جو بعد میں کونسلز آئیں یا اس سے پہلے ہوئیں، یہ ساری کلام پاک کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس کی افرمیشن کرتی تھی. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کتاب پکڑ کے اس میں ڈال دی گئی. اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کونسل آف ہپو جو ہے 393 اے ڈی میں، اور اس کے بعد 397 اے ڈی میں کونسل آف کارتھیج نے فائنلی 27 بکس کو جو نیو ٹیسٹمنٹ کی ہیں ان کو افرم کیا، اپروو نہیں کیا، افرم کیا. اور یہ کیسے افرم کیا؟ ان کے مکمل طور پہ ان کو اسٹڈی کر کے، ان کی مکمل طور پہ جانچ پرکھ کر کے، اور پھر ان کو اس میں شامل کرنے کی انہوں نے اجازت دی. جو کسوٹی مقرر کی جاتی تھی کسی بھی کتاب کے یا صحیفے کو الہامی یا انسپائرڈ ماننے کے لیے، اس کا کچھ معیار رکھا گیا تھا، اور اس کا چند ایک جو چیزیں دیکھی جاتی تھی. سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا تھا جو لکھنے والا ہے کہ خاص طور پہ نئے عہد نامے میں کیا وہ رسول تھا، یا رسولوں کے ساتھ اس کا قریبی تعلق تھا، جس کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن خدا یسوع مسیح کے حوالے سے ملی ہو. اور دوسری بات یہ دیکھی جاتی تھی کہ یہ جو کتاب ہے یا جو تحریر ہے، یہ کیا کارپس کرسٹی کے طور پہ قبول کی جا سکتی ہے. کارپس کرسٹی یعنی کہ خدا کا بدن، یعنی کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے حوالے سے ان کی نفی کرے یا اس کے اگینسٹ جائے. اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا تھا جو چرچ کی تعلیمات ہیں جو انہوں نے اخذ کی ہیں کلام پاک میں سے، کہیں وہ اس سے کانٹرڈکٹ تو نہیں کرتی. پھر یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ کیا اس میں کنسسٹنسی ہے، ڈاکٹرین جو ڈاگما ہے چرچ کا، جو بائبل مقدس کا کلام پاک کا، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو یا نیو ٹیسٹمنٹ ہو، کیا اس کے ساتھ وہ آرتھوڈاکس جو ٹیچنگز ہیں، جو ڈاکٹرینز ہیں، کیا ان کے ساتھ وہ تال میل یا کنسسٹنسی رکھتی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ جو چرچ کی کلام پاک سے اخذ کی گئی روحانی قدریں ہیں، کیا یہ تحریر یا یہ جو کلام ہے اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں. یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے انگلش میں کہیں گے تو، کہ ڈز اٹ بیئر ایویڈنس آف دا ہائی مورل اینڈ اسپرچل ویلیوز آف دا ہولی ورڈ. تو اس کے حوالے سے بھی ایک بڑی خوبصورت کتاب، بہت سی کتابیں، بے شمار کتابیں ہیں، لیکن چونکہ میں ہمیشہ کتاب کا نام لینا پسند کرتا ہوں، گوگل سرچ کی بات نہیں. جو میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں وہ ہے دا کینن آف اسکرپچرس، اور رائٹر ہیں بڑے مشہور ایف بروس، اور ان کی تقریباً 350 صفحوں کی یہ کتاب ہے. یہ ضرور پڑھیں کہ اس میں انہوں نے کیسے بیان کیا ہے کہ جو اسکرپچرز ہیں ان کو کیسے کیننائز کیا گیا. تو غالب کمال صاحب جو فرماتے ہیں کہ یہ کونسل آف نائسیا نے ان کو کیننائز کیا یا ان کو ہولی تسلیم کر لیا، یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ریسرچ کریں، صرف گوگل سرچ پہ ڈپینڈ نہ کریں. تو کتاب کا نام ہے دا کینن آف اسکرپچرس، ریٹن بائی ایف بروس، آلموسٹ 49 اور 350 پیجز.
اس کے بعد غالب کمال صاحب اعتراض کرتے ہیں جو گاسپلز ہیں ان کے اوپر کہ وہ مسیح کی زندگی کا نامکمل بیانیہ ہیں. تو مسیح کی زندگی کا نامکمل بیانیہ کس طرح سے ہے؟ انہوں نے یہ بیان نہیں کیا. خدا یسوع مسیح کی زندگی ان کی پیدائش بلکہ ان کی پیدائش سے پہلے کے واقعات بھی اناجیل میں درج ہیں. ان کی جو تبلیغ انہوں نے شروع کی، ان کی تبلیغ کے دوران جو انہوں نے معجزے کیے، منسٹری کی، اس کا بھی سب ذکر ہے. ان کا مصلوب ہونے کا بھی بیانیہ معلوم ہے، اور ان کے مصلوب ہونے کے بعد آسمان پر چلے جانے کے بعد کا بھی بیانیہ اعمال کی کتاب میں، مکاشفہ میں اور پولس رسول کے خطوں میں ہمیں سب ملتا ہے. تو جہاں تک خدا یسوع مسیح کی زندگی کے جو بچپن سے لے کر ان کی منسٹری 33 ایج میں جو انہوں نے منسٹری شروع کی، وہ ایک غیبی پیریڈ ہے، لیکن اس کا ان کی منسٹری کے ساتھ چونکہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے اس کا ذکر بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ اعتراض اٹھانا کہ خدا یسوع مسیح کی زندگی کا مکمل بیانیہ نیریٹو ہمیں گاسپلز میں نہیں ملتا، یہ بات بھی مجھے ان کی بالکل مناسب نہیں لگتی. اس کے بعد پھر وہ یہ فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ نہ صرف غالب کمال بلکہ جو مسیحیت یا اور کلام پاک پہ اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو گاسپلز ہیں وہ 4 کیوں ہیں، اور چاروں گاسپل کا بیانیہ جو ہے وہ فرق کیوں ہے. پہلی تو بات ہے کہ جو چاروں گاسپلز ہیں ان کا بیانیہ فرق نہیں ہے. جو بنیادی نیریٹو ہے وہ سیم ہے، لیکن چونکہ 4 گاسپلز ہیں، 4 مصنف ہیں، 4 مصنفوں نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے، اپنے اپنے پرسپیکٹو سے گاسپلز لکھی. کہیں ہمیں ایک پرسپیکٹو ملتا ہے تو کہیں ہمیں دوسرا ملتا ہے. نہیں کرتا، سب کا پرسپیکٹو اپنی اپنی جگہ پہ ایک اہمیت رکھتا ہے. اگر متی کا پرسپیکٹو دیکھا جائے تو ان کے آڈینس فرق ہیں، اگر مرکز کا دیکھا جائے تو ان کے فرق ہیں، لوکا کے آڈینس فرق، اور یوحنا نے تو بالکل ہی ایک فرق اپروچ لی جس میں انہوں نے خدا یسوع مسیح کو خدا، یعنی کہ ان کی خدا کی ڈیٹی، خدا یسوع مسیح کے ڈیٹی، ان کی ڈیوینٹی پر فوکس کیا ہے. تو اگر ساری گاسپلز ایک جیسی ہی ہوتی تو پھر اعتراض اٹھانے والے یہ اعتراض اٹھاتے کہ یہ ساری گاسپل تو ایک جیسی ہیں تو کیوں 4 کو شامل کیا گیا ہے. تو پھر یہ اعتراض ہوتا ہے، اعتراض کرنے والوں نے تو اعتراض اٹھانا ہی ہے. تو یہ اعتراض بھی نہایت ہی عجیب و غریب سی بات ہے کہ 4 گاسپلز فرق کیوں ہیں. اس لیے فرق ہے کیونکہ 4 کے اپنے اپنے نقطہ نظر ہیں، اور ان 4 کا مقصد فرق تھا، اور 4 نے جس طرح سے خدا یسوع مسیح کی زندگی پہ اور ان کی منسٹری پر روشنی ڈالی ہے، ان سے ہمیں بلکہ زیادہ سیکھنے کو موقع ملتا ہے، زیادہ باتیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے. اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ پولس رسول کے جو خطوط ہیں وہ تو گاسپل سے بھی پہلے لکھے گئے. بھئی اس میں کون سی حیرت کی بات ہے کہ پولس رسول کے خطوط گاسپل سے پہلے اس لیے لکھے گئے کیونکہ پولس رسول نے تو جیسے ہی ان کو خدا یسوع مسیح دمشق کے راستے پر ملتے ہیں، انہوں نے اپنی منسٹری شروع کر دی تھی، اور اس وقت گاسپل تو لکھی ہی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اس میں تو ابھی بہت زیادہ عرصہ گزرا ہی نہیں تھا. تو گاسپلز لکھنے کا عمل جو ہے وہ تو آہستہ آہستہ شروع ہوا. جیسے جیسے گاسپلز لکھنے والوں نے مٹیریل کلیکٹ کیا، انہوں نے لکھنا شروع کیا. جہاں تک پولس رسول کا تعلق ہے تو ان کی منسٹری تو خدا یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کوئی زیادہ دیر بعد نہیں بلکہ فوراً ہی شروع ہو چکی تھی. پولس رسول جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے جو نیا عہد نامہ ہے 27 کتابیں جو ہیں ان میں سے 13 جو خطوط ہیں وہ پولس رسول نے خود تحریر کیے. ان میں سے کہا جاتا ہے کہ 7 انہوں نے خود لکھے اور باقی انہوں نے کچھ تحریر کروائے، اور کچھ ان کے خطوط جو ہیں وہ ایسے ہیں جو ان کی تحریروں کو دیکھتے ہوئے ان سے اخذ کی ہوئی تعلیمات ہیں جو لکھی گئیں. تو یہ کہنا کہ اناجیل بعد میں لکھیں گی، پولس رسول کے خطوط پہلے لکھے گئے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ پولس رسول کی منسٹری تو فوراً شروع ہو چکی تھی. اور جہاں تک اناجیل کا تعلق ہے ان کو تو پہلی صدی عیسوی تقریباً 100 سال کے اندر اندر تحریر کر لیا گیا تھا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ خدا یسوع مسیح کی زندگی کے جو بہت قریبی ساتھی تھے انہوں نے یہ تحریریں لکھیں.
وہ ان کے ساتھ تھے یا ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا ان کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ گاسپل جو ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ جو متی کی انجیل ہے اس کے بارے کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 40 اور 80 AD کے درمیان تحریر کی گئی یا مکمل طور پر تحریر کی گئی۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیکل کی بربادی کا ذکر ہے جو کہ 70 عیسوی میں ہوتی ہے، خدا یسوع مسیح اس کا اپنی منسٹری میں ذکر کر چکے تھے، اور یہ واقعات بعد میں 70 عیسوی میں ہوتے ہیں، تو اس کا ذکر خدا یسوع مسیح پہلے کر چکے تھے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ کتنی زبردست اور کمال کی بات ہے کہ جو بات خدا یسوع مسیح نے کہی وہ بعد میں واقعہ ہو جاتی ہے، اور اسی دوران یہ انجیلیں لکھی جا رہی تھیں، یعنی کہ جو خدا یسوع مسیح نے کہا تھا انجیلیں لکھنے جانے سے پہلے، وہ انجیلیں جب لکھی جا رہی تھیں تب وہ واقعہ ہو رہا تھا یا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ در حقیقت پہلے انجیل تھی۔ لکھنے والے تھے جان مارک، اور یہ کزن تھے برناباس کے، جس کا حوالہ ہمیں اس 4:3 میں ملتا ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ تقریباً 62 سے لے کر 68 AD کے درمیان لکھی گئی، اور وہاں تقریباً 68 AD میں جان مارک کا انتقال ہوتا ہے اسکندریہ میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل، جو کہ کہا جاتا ہے کہ 60 اور 65 کے درمیان تحریر کی گئی، اور لوکا خود لکھتے ہیں اپنی انجیل کے بالکل شروع میں ہی کہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں تمام واقعات کی جانچ پڑتال کر کے ان کو ترتیب وار لکھوں، یعنی انہوں نے اس بات کو پہلے ایکسیپٹ کیا کہ میں نے ان کی جانچ پڑتال کی اور کو پھر بعد میں ترتیب وار لکھا۔ وہ اپنے ایک دوست تھیوفلس کے نام یہ تحریر لکھتے ہیں کہ میں نے تیرے لیے مناسب سمجھا کہ ان تمام واقعات کا تحقیق کر کے دوبارہ لکھوں، بیان کروں۔ پھر جہاں تک پولس رسول کا تعلق ہے، چونکہ وہ خدا یسوع مسیح کو ان پرسن تو نہیں ملے تھے، تو ان کا جو تمام جو تحریریں ہیں وہ دراصل تھیالوجی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ پولس رسول تو خدا یسوع مسیح کو ملے بھی نہیں تھے اور وہ بعد میں ان کی تحریریں پہلے کیسے آ گئیں، تو پولس رسول نے جو لکھا ہے وہ ایک تھیالوجی ہے کرسچینٹی کی۔ ان کا خدا یسوع مسیح کے ساتھ ان پرسن فزیکل ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا، سوائے اس روحانی ایکسپیرینس کے جو ان کو دمشق کی راہ پر حاصل ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ بھی غالب کمال فرماتے ہیں کہ چاروں گاسپلز میں ریزوریکشن کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ بھی مجھے بڑی عجیب سی بات لگی ہے کہ چاروں گاسپلز میں ریزوریکشن کا ذکر نہیں ملتا۔ 2 گاسپلز میں تو ہمیں مکمل طور پہ وہ پورا بیانیہ ملتا ہے ریزوریکشن کے حوالے سے، لیکن جو باقی ہیں وہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر گاسپل کا ایک اپنا مقصد تھا، اپنا ایک نقطہ نظر تھا، اور خاص طور پہ ایک اپنا ٹارگٹ تھا، ٹارگٹ آڈینس تھے۔ تو جیسے کہ متی جو ہے وہ پہلے بھی میں نے کہا کہ ان کے اپنے آڈینس تھے، وہ یہودیوں کے لیے لکھ رہے تھے آنے والے مسیحا کے حوالے سے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ خدا یسوع مسیح ہی وہ آنے والے مسیحا ہیں۔ لوکا چونکہ ڈاکٹر تھے، پڑھے لکھے انسان تھے، اور ان کا فوکس پڑھے لکھے طبقے یعنی کہ یونانی تھے، جو ان کی طرف تھا، وہ ان کے لیے لکھ رہے تھے، اور وہ خدا یسوع مسیح کی منسٹری یونانیوں کے لیے بیان کر رہے تھے۔ یوحنا جیسے میں نے پہلے کہا وہ خدا یسوع مسیح کی ڈیوینٹی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس لیے جو پہلی 3 گاسپلز ہیں ان کو کہتے ہیں سیناپٹک گاسپل، یعنی کہ وہ تینوں ایک موضوع یا ایک ان کا روح رواں ہے، جبکہ یوحنا کی انجیل کا موضوع یا مقصد جو ہے وہ فرق ہے۔ اس کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کا ذکر غالب کمال کرتے ہیں حارث سلطان کو وصیت کے بارے میں ایجوکیٹ کرتے ہوئے، لیکن یہاں ایک چیز میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ غالب کمال اور حارث سلطان آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سکندر اعظم کے بارے میں ہمیں جو سب سے پہلی بار ان کی جو ہسٹوریکل حیثیت کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے وہ کتاب ہے جس کا ٹائٹل ہے انابیسس الیگزینڈری، جس کا انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے دا کیمپینز آف الیگزینڈر،
اور یہ کتاب ہمیں 2 صدی عیسوی میں ملتی ہے، 2nd سینچری AD میں۔ اس سے پہلے جو اسکندر اعظم کے بارے انفارمیشن ملتی ہے، جو بایوگرافی ہے، وہ اس کا ٹائٹل ہے ہسٹوری الیگزینڈری میگنی ان کے گریٹ، اور یہ لکھنے والے ہیں کوئنٹس کرٹس روفس، اور یہ جا کے ہمیں 1 صدی عیسوی میں تقریباً 100 سال بعد نظر آتی ہے۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ جو جیسس کرائسٹ کے ساتھ ہے ان کی تحریروں پہ تو آپ شک کرتے ہیں، اور جو سکندر اعظم اتنا بڑا تاریخی کردار ہے جس کے بعد 100 سال تک ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ملتی۔ ان کی پہلی بایوگرافی جو ہے وہ 100 سال بعد آتی ہے، ان کی جو فتوحات کا ذکر ہے وہ بعد 200 سال بعد آتا ہے۔ تو یہ آپ خود فیصلہ کریں کہ خداوند یسوع مسیح پہ ہی اعتراض کیوں؟ ساری دنیا کا زور خداوند یسوع مسیح ہی کی ذات پہ چلتا ہے، اور یہ ان کی عظمت ہے کہ سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئیں تو خداوند یسوع مسیح کی ذات کے حوالے سے لکھی گئیں، سب سے زیادہ مخالفت کی گئی اور کی جا رہی ہے تو خداوند یسوع مسیح، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹو لیو ان یور مائنڈز رینٹ فری، وہ اپنے مخالفوں کے دماغوں میں بغیر کرایہ دیے رہتے ہیں، رینٹ فری رہتے ہیں، اور یہ ان کی عظمت ہے۔ ان کے اوپر حرف اٹھانے سے پہلے سوچیں، غور کریں کہ ایک ان بائسڈ اسٹڈی کریں، ان بائسڈ ہو کر اسٹڈی کریں۔ اور غالب کمال اور حارث سلطان، میں آپ سے اور آپ کے ساتھی جو ہیں ان سب سے ایک آخری اس ویڈیو کی آگے جو آپ کے اعتراضات ہیں ان کے بھی جواب دیں گے، لیکن یہاں میں اس بات سے کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کن ملکوں میں رہ رہے ہیں؟ آپ یا آسٹریلیا میں ہیں، کوئی کینیڈا میں ہے؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں، اگر آپ آسٹریلیا یا کینیڈا میں نہ ہوتے جو کہ کرسچن کنٹریز ہیں، اور آپ کہیں گے وہ کرسچن کنٹریز نہیں ہیں، سیکولر کنٹریز ہیں، ان کے حکمران آج بھی جب حلف اٹھاتے ہیں تو وہ بائبل پر ہی حلف اٹھاتے ہیں۔ ان کنٹریز کی جو ویلیوز ہیں وہ ساری کرسچن ویلیوز ہیں۔ ان کرسچن کنٹریز میں بیٹھ کے آپ مسیحیت کا، جیزس کا تمسخر اڑا سکتے ہیں، اس کی نگیشن کر سکتے ہیں، اس کے بارے جو بھی کہنا چاہتے ہیں کہہ سکتے ہیں، بائبل کے بارے جو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ کون سی کنٹریز ہیں؟ وہ کرسچن کنٹریز ہیں۔ آپ کسی دوسرے مذہب کا مذاق اڑائیں اس کنٹری میں جا کے، آپ پاکستان میں جا کے اسلام کا مذاق اڑا کے دکھائیں، یہ مسیحیت ہی ہے، یہ مسیحی کا اعجاز ہے، یہ اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے کہ آپ انہی کے ملکوں میں جا کے مسیح کا، بائبل کا تمسخر اڑاتے ہیں اور ان کو چیلنج کرتے ہیں۔ آپ کو کم از کم اس بات کا تو اقرار کرنا چاہیے کہ یہ مسیحی ملک ہی ہیں جہاں آپ بیٹھ کر مسیح اور مسیحیت کا تمسخر بھی اڑاتے ہیں، اور وہیں بیٹھ کے آپ ایک محفوظ زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ حارث سلطان اور غالب کمال کے باقی ماندہ اعتراضات بھی بہت زیادہ ہیں، ان کا جواب بھی ہم ضرور دیں گے آئندہ کے ویڈیو میں۔ Stay tuned. God bless you all. Thank you for watching Injili Media.